انٹروڈکشن. انسان کا ریئیکشن کسی سٹریس پر، کسی کو کھونے پر یا مشکلات پر وہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے. ہم میں سے اکثر لو موڈ فیل کرتے ہیں یا مایوسی فیل کرتے ہیں جب ہمیں کوئی مشکلات آ گھیرتی ہے. ہو سکتا ہے ہمیں نیند نہ آئے، کھانے کا دل نہ کرے اور کسی سے بھی ملنے کا من نہ کرے. تو یہ جو رویے میں تبدیلی آئی ہے نا، یہ ایک نارمل بات ہے. تو انسان عام طور پر ایسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے جب مشکلات آئیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ دنوں بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہی علامتیں جیسے موڈ نہ ہونا، مایوسی ہونا، کھانے کا دل نہ کرنا، نیند کا نہ آنا، کوئی بھی کام کرنے میں من نہ ہونا یا اندر ہی اندر گلٹ محسوس ہونا، اگر یہ 2 ہفتوں سے زیادہ ہو جائے اور اس کا نیگیٹو افیکٹ ہو ہماری سماجی اور ذہنی کام کاج پر، تو پھر یہ کوئی نارمل ریئیکشن نہیں ہوتا بلکہ پیتھولوجیکل ہوتا ہے. اور اس کو کلینکل ڈپریشن بھی کہا جا سکتا ہے. جو میجر ڈپریشنز ہیں نا، وہ ایکسٹریملی کامن ہے، اور اس کے باوجود کہ اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، ہم اکثر لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون خوش ہے اور کون ناخوش. اور اس کے ساتھ جو اسٹگما جڑا ہوا ہے تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی علاج نہیں کرواتے. کیس فار ارجنسی. انٹرنیشنل گلوبل برڈن آف ڈیزیز کے مطابق جو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے MDD، وہ 3rd لیڈنگ کاز ہے ان سالوں کا جو ڈسیبلٹی میں گزارے گئے. اس کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے کہ آپ بہت عرصے تک اپنی آئیڈیل ہیلتھ پر نہیں رہے. پاکستان میں اور گلوبلی جو ایک سماجی اور معاشی برڈن ہے، اس کا ایک ذہن پر اتنا اثر ہوتا ہے پاکستان میں جس کا کوئی حساب نہیں. اور اس میں MDD بہت خاص رول اپنا ادا کرتا ہے، اور اس کا خمیازہ لگایا گیا تقریباً 4,264 ملین $US کا. اور حال ہی کے ایسٹیمیٹس کے مطابق جو کلینکل ڈپریشن کی سیویئر فارم ہے، اس سے بہت سارے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. ایک رپورٹ جو 2014 میں پبلش ہوئی تھی، وہ کہتی ہے کہ ہر 40 سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی خودکشی کرتا ہے. ہر وہ انسان جو خودکشی کرتا ہے، ان میں سے تقریباً 20 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی اپنی جان کھو دیتے ہیں. یہ پبلک ہیلتھ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کی وجہ سے جو پبلک ہیلتھ پالیسیز انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی مناسب حکمت عملی کے ساتھ آئیں. اس کے ڈائگنوسس، سائنز اور سمپٹمس. جو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے، اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے 9 سمپٹمس کی بیسس پر، جو کہ ڈائگنوسٹک اور اسٹیٹسٹیکل مینول میں موجود ہے. 5 یا 5 سے زیادہ جو نشانیاں ہیں 9 نشانیوں میں سے، جن میں سے تقریباً ایک ڈپریس موڈ ہونا یا انٹرسٹ وغیرہ کا کھو دینا، سیم اسی 2 ہفتے کے دورانیے میں. اور ان میں سے ہر ایک نشانی جو ہے وہ تبدیلی کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو پہلے اس میں نہیں ہوا کرتی تھی. اور ان نشانیوں میں آتا ہے ڈپریس رہنا، جو چیز آپ کو خوشی دیتی تھی اب اس میں کوئی انٹرسٹ نہ ہونا، آپ کے ویٹ میں کوئی چینج آئے یا کھانے کا دل نہ کرے، انسومنیا یا ہائپرسومنیا، سائیکو موٹر ایجیٹیشن، انرجی کا لاس، فٹیگ فیل ہونا، احساس کمتری ہونا یا گلٹ فیل ہونا، کسی بھی چیز پہ کنسنٹریٹ نہ کر پانا اور فوکس کا نہ ہونا، خودکشی کے خیالات آنا اور اس کے بارے میں سوچتے رہنا یا اس کو کر دینا. اگر ایسی کوئی ڈپریشن ہے جس کی وجہ سے واقعی میں ان میں سے کوئی علامات ہوں لیکن وہ کچھ وقت کے لیے ہوں، تو اس کو پھر کہا جاتا ہے ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر ود ڈپریسڈ موڈ. اور یہ تقریباً 3 مہینوں تک رہتا ہے کسی بھی مشکل گھڑی کے بعد، اور 6 مہینوں کے اندر اندر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر کوئی قریبی فوت ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ تقریباً 2 مہینے تک غمگین رہیں تو اس کو نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر یہ 2 مہینوں سے زیادہ رہیں تو میجر ڈپریشن کے لیے اس کو ڈائگنوز کیا جائے گا. جو میجر ڈپریشن ہے وہ مائلڈ ہو سکتی ہے، درمیانی ہو سکتی ہے یا بہت زیادہ ہو سکتی ہے. جو بہت تھوڑی ہے، بے شک اس کے اندر علامات پائی جا رہی ہیں تو اس میں معمول کے معاملات آپ پھر بھی کرتے رہیں گے. جو درمیانی ڈپریشن ہے تو ان میں سے آپ اکثر اپنے معاملات جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. لیکن جو سیویئر میجر ڈپریشن ڈس آرڈر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ خودکشی کرنے کے خیالات سے گزریں. اور ایک اور بھی ہے انتہائی خطرناک فارم اس کی، تو اس میں انسان ہیلوسینیشنز یا ڈیلیوژنز فیل کرتا ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے، اور اس کو میجر ڈپریشن ود سائیکوٹک فیچرز کہا جاتا ہے.